پہلے لکھا جاتا ہے بعد میں پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کریم پہلے پڑھا جاتا ہے بعد میں لکھا جاتا ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، انجیل حضرت عیسیٰ پر اتاری، زبور حضرت داؤد پر اتاری، لیکن کلام اللہ اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ قرآن کریم کا اعزاز ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، جبرائیل علیہ السلام سے کی، اور جبرائیل علیہ السلام نے محمد رسول اللہ سے کی۔ یا ایک اور رنگ کے اندر میں ایک بات کر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں آ جائے، باقی جتنی کتابیں ہیں آسمانی وہ اللہ کی تحریر ہے، اور قرآن کریم اللہ کی تقریر ہے۔ جس طرح تحریر اور تقریر میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کریم اور باقی کتابوں کے اندر فرق ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بادشاہ کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ بادشاہ مزے میں آتا ہے، کتنا پرفریب نعرہ لگاتا ہے، کہتا ہے لوگوں اللہ خالق ہے، سورج مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، آسمان مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، چاند مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، انسان مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، فرشتے مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، جنات مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، پہاڑ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، زمین مخلوق ہے۔ کہتے کہتے یہ بھی کہہ دیتا ہے، بادشاہ کہتا ہے اللہ خالق ہے، قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے، علماء حق کا یہ شیوا ہے، اور شروع سے یہ رہا ہے کہ وہ باطل قوتوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے موقف پہ میرے دوستوں ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا بادشاہ غلط کہتا ہے، اور لوگوں آسمان مخلوق ہے، چاند مخلوق ہے، ستارے مخلوق ہے، انسان مخلوق ہے، جنات مخلوق ہے، فرشتے مخلوق ہیں، لیکن قرآن مخلوق نہیں ہو سکتا۔ فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی اللہ کی باتیں ہیں، لہذا انہیں مخلوق نہیں کہا جا سکتا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے میری مرضی کے خلاف فتویٰ دیا ہے، میری مرضی کے خلاف موقف اختیار کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیتا ہوں، میں پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیتا ہوں، میں کوڑے مروا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! بادشاہ کی دھمکیوں کو اس زمانے کے علماء نے سنا۔ علماء کا ایک وفد آیا امام احمد بن حنبل کے پاس، آکے کہنے لگا حضرت دیکھو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زبان دراز نہ کرو، یہ اٹھوا دیتے ہیں، یہ غائب کرا دیتے ہیں، ان کے پاس ایجنسیاں ہیں، ان کے پاس ادارے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس قوت ہے۔ آج بھی تاریخ میں لکھا ہے۔ کہنے لگے ھذا زمان السکوت و ملازمۃ البیوت، اور بزرگوں یہ چپ رہنے کا اور گھروں میں بند رہنے کا زمانہ ہے۔ لیکن احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کیوں؟
کہنے لگے آپ کے سفید کپڑے ہیں، آپ کی سفید داڑھی ہے، آپ کے سر پہ پگڑی ہے، یہ بے عزت کریں گے، آپ کو گھسیٹیں گے، آپ کو ماریں گے، اور دین کی بے عزتی ہوگی، مدارس کی بے عزتی ہوگی، دینی جماعتوں کی بے عزتی ہوگی۔ آپ نے فرمایا تمہیں میری عزت کی پڑی ہے، لیکن ہزاروں احمد بن حنبل آ جائے قرآن کی ایک آیت پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہے۔ فرمایا مجھے اللہ کے قرآن کی پڑی ہے، لہذا احمد بن حنبل چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، شہروں میں اعلان کرتے پھرتے جا رہے ہیں، کہنے لگے لوگوں قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہو سکتا، یہ خالق کی صفت ہے۔ اگلی بات سنو، بادشاہ نے کوڑے مروائے اور کتابوں میں لکھا ہے جلاد امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارتا تھا، انہوں نے سی تک نہیں کیا۔ لوگ کہنے لگے عجیب انسان ہے، مار کھاتا ہے، اور اتنی مار اگر ہاتھی کو پڑ دی شال ہو جاتا، کیا بات ہے اف تک نہیں کرتا۔ کہنے لگے میں کیسے اف کروں؟ جلاد کوڑے مار کر پیچھے ہٹتا ہے، مجھے آواز آتی ہے احمد بن حنبل بتا تیری طبیعت کیسی ہے؟ رب جس کی طبیعت پوچھے، رب جس کا حال پوچھے، فرمایا اسے درد کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوڑے مارے جاتے ہیں۔ جلاد کہنے لگا حضرت آخری کوڑا رہ گیا ہے، کہنے لگے ذرا ٹھہر جا، میں اپنے رب سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں۔ مسئلہ کیا پوچھا؟ کہا ربا بتا تیرا قرب کس سے نصیب ہوتا ہے؟ آواز آئی احمد میرے قرآن کی تلاوت کیا کر، اور جتنی تلاوت کرے گا اتنا ہی میں اپنے قریب کرتا چلا جاؤں گا۔ احمد بن حنبل تھے، پوچھا ربا دیکھ کے پڑھوں یا بن دیکھے پڑھوں، سمجھ کے پڑھوں یا بغیر سمجھے پڑھوں؟ پھر آواز آتی ہے احمد میرے قرآن کی تلاوت کر، تیری مرضی ہے، دیکھ کے کر تیری مرضی ہے، زبانی کر تیری مرضی ہے، سمجھ کے کر تیری مرضی ہے، اور بغیر سمجھے کر تیری مرضی ہے، اور جتنا میرا قرآن پڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی میں تجھے اپنے قریب کرتا چلا جاؤں گا۔ بہرحال میرے دوستو عرض یہ کر رہا تھا قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کا خدا دیا گلن اللہ کا کلام ہے، باقی کتابیں ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ جب میرا جی یہ چاہتا ہے میں رب سے باتیں کروں، میں رب سے باتیں کروں، میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ جب میرا جی یہ چاہتا ہے رب مجھ سے باتیں کرے میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ کہنے لگے نماز میں نمازی اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور قرآن پڑھنے والا جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو رب اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ دو باتیں بتا کے میں بات اپنی اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ علماء کرام تشریف فرمائیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، لیکن حضرت موسیٰ کا معجزہ تورات نہیں ہے، معجزات اور ہیں۔ حضرت عیسیٰ پہ انجیل اتری، معجزہ انجیل نہیں ہے، معجزات اور ہیں۔ زبور حضرت داؤد پہ اتاری، معجزہ زبور نہیں ہے، معجزات اور ہیں۔ اور قرآن محمد مصطفیٰ پہ اترا، اللہ اکبر، اللہ کا کلام بھی ہے اور سب سے بڑا محمد مصطفیٰ کا معجزہ۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ جی تورات معجزہ نہیں ہے، انجیل معجزہ نہیں ہے، زبور معجزہ نہیں ہے،
اور وہ معجزات کیوں نہیں، اور یہ قرآن کریم معجزہ کیوں ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے قرآن معجزہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس لیے معجزہ ہے کہ یہ محفوظ ہے۔ تورات محفوظ، انجیل محفوظ، زبور محفوظ، قرآن کریم بولو یار محفوظ ہے۔ قرآن کریم کے سپارے محفوظ، قرآن کریم کا لہجہ محفوظ، قرآن کریم کا رسم الخط محفوظ، قرآن کریم کی آیات محفوظ۔ ارے قرآن کے نقطے زیر زبر شدے مدے ساری کی ساری چیزیں جس طرح تھی آج بھی اسی طرح محفوظ۔ البلاغ رسالہ دارالعلوم کراچی سے چھپتا ہے، اس میں ایک مضمون بینات میں بھی چھپا ہے کہ فرانس کے موسیقاروں کا ایک طبقہ کلمہ محمد کا پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان سے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ بھائی تم فرانس کے موسیقار ہو، ڈوم اور میراثی ہو، تم کس طرح کیوں اسلام لے آئے؟ وہ کہنے لگے ہم میراثی ہیں اور خاندانی میراثی ہیں۔ میراثی بھی خاندانی ہوتے ہیں۔ کہنے لگے ہمارا کام ہے ہم نظموں کی، غزلوں کی، شعروں کی دھنیں بناتے ہیں جس زبان کے بھی ہوں۔ دھن میں کیا سمجھاوا دوستوں کو، دھنیں سریں بناتے ہیں۔ یہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں ٹنگ 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 ٹنگ، ایک ساز لگا ہوا ہوتا ہے، آواز نہیں ہوتا، ساز ہوتا ہے۔ اور جب سننے والا ساز سنتا ہے کہتے ہیں یار یہ لپیاتی کا ساز ہے، لپیاتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت۔ آواز نہیں ہوتا لیکن ساز سے پہچانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ قومی ترانے کا ساز ہے، یہ اقبال کی فلاں غزل کا ساز ہے۔ گانوں کے ساز بھی ہوتے ہیں۔ اسی ایک باری جلدیا سے تو مکو ایک آخنا لگیا اے بولی صاحب دیکھو کس تا ساز ہے۔ میں کہ ساز ایسا بچپن میں سنیا سا بتی بال کے بنیرے ہوتے رکھ دی ہے۔ مفتی صاحب بھی شعر پڑھتے ہیں، وہ اگر ہوتے سبھی اپنے تو بیگانے کہاں جاتے، اگر دنیا چمن ہوتی تو ویرانے کہاں جاتے۔ اس طرح بھی ساز بنے دے، یہ بھی ہے اصل میں، یہ بھی گانے ہیں۔ مولوی پڑھے تھے شعر ہے، میراثی پڑھے تھے گانے، دعا کھاوے تے کتے لال ہے، اسی کھاوے تے رتے لال ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ساز کہتے ہیں، ساز ہم ساز بناتے تھے، دھنیں بناتے تھے۔ کہتے ہیں ایک رات ہم نے ریڈیو آن کیا، پرانے زمانے دی گل ہے نا، ریڈیو آن کیا تو ریڈیو پر قاری عبدالباسط تلاوت کر رہے تھے اور سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، سورہ رحمان، اور تلاوت کرنے والا قاری عبدالباسط۔ وہ میراثی آخر اسا سن، جڑے کافر میراثی ہیں، فرانس کے میراثی ہیں، اسا سن۔ ہم نے جب سورہ رحمان کی تلاوت سنی ہم نے کہا یار عجیب کلام ہے، ہم اس کی بھی دھن بنائیں گے، اس کی بھی ہم دھن بنائیں۔ ہم نے اور تحقیق کی، غور کیا، ہمیں پتہ چلا یہ تو اتنا بڑا مسودہ ہے کہ یہ اس کی 114 صورتیں ہیں، اتنی آیتیں، اتنے رکوعیں، ہمارے مزے ہی ہو گئے۔ ہم نے کہا یار آج ہم سورہ ناس کی دھن بنائیں گے، سورہ فلق کی دھن بنائیں گے، سورہ فیل کی دھن بنائیں گے، سورہ رحمان کی دھن بنائیں گے۔ عجیب کلام ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس الذی یوسوس فی صدور۔ وہ آخر میں سینہ دا ٹھہر چڑھے تھے، لیٹ لگی تھی۔ اللہ اکبر۔
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آخر میں نونہ دی لین لگی دیئے. عجیب کلام. کہنے لگے ہم نے کہا ہم اس کو تنوں پہ چلاتے ہیں. ہم نے رات کو اپنے آلات رکھے. میں بات مختصر کرتا ہوں, توجہ میری طرف. آلات رکھے. کہتے ہیں ہم نے شروع کیا دنیں بنانی کہ ہم قرآن کو دن پر چلاتے. اسی ساری راتی لگے رہے ہو. آتن بڑی کوشش کی تھی. سورہ کوثر دی بھی دن نہیں بڑھا کی. ایڑی تو کہن کے چوٹی تک بشکارہ پہ ساریاں شیاں آ گئی ہیں. ابھی شاہ صاحب بیٹھے تھے آج مڑے کو بڑے بیٹھے تھے مڑی کنڈی پہ سے. میں اس واسطے ذرا زبان آپ کی سنبھالی دی ہے. سن کو مولا بجلی گار آتے ایسے نا بڑے کو بڑا بدماش ہے. اٹک تو پر آتے سے دو ہی بدماش ہیں. ایک فضل آ کہتے ہیں ایک بجلی گار ہے. تو بڑا خیال ہے مولویوں میں ایسی دو بکواسی ہیں. حضرت تو میں نہ آتا توجہ بڑے درکے. اچھا توجہ. اچھا سنیں حضرت تشریف فرمائے ایڑی سے لے کر چوٹی تک آتن زور لایا سا ساریاں جگیاں دا. اسا کولو دنا سورہ کوثر بھی دھنتے نہ چڑھی نہ چڑھا سکے. کہنے لگے ہم نے پوچھا ارے یار کیا بات ہے. کلام اقبال کی دھن بنتی ہے, کلام ساغر کی دھن بنتی ہے, کلام غالب کی دھن بنتی ہے. یہ کیسا کلام ہے کہ اس کی دھنیں نہیں بنتی. لوگوں نے بتایا اور جن کی تم دھنیں بناتے ہو وہ مخلوق کا کلام ہے, جن کی آپ بنانے لگے ہو یہ خالق کا کلام ہے. اس کا لہجہ بھی بولو ہوئے لہجہ بھی محفوظ ہے. لہجہ بھی محفوظ ہے. بہرحال میں مختصر یار رسم الخط بھی محفوظ ہے. علماء بیٹھے قرآن مجید شروع ہوتا ہے. پہلی آیت بسم اللہ پڑھ کرو. بسم اللہ الرحمن. اچھا بسم اللہ علماء کرام